24/7 روشنی ہے، وہاں بدعت کا اندھیرا نہیں ہے، وہاں خرافات کا اندھیرا نہیں ہے، وہ بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے، اسی راستے پر چلتے رہو گے تو جنت پہ پہنچ جاؤ گے۔ بدعت سے بچنا ہے، اسی راستے کو اپناؤ۔ کوئی لاکھ کہے، آپ کا جملہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ عمل، یہ کام جس کو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو، بنا رہے ہو، ثابت کر رہے ہو، اس عمل کو میرے مصطفیٰ نے کیا کہ نہیں کیا، میرے رسول نے کیا کہ نہیں کیا، میرے رسول کے چہیتوں نے کیا کہ نہیں کیا، میرے نبی کے صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو وہ دین کے اندر وہ کام بدعت ہے، اور بدعت سے اپنے دامن کو بچانا۔ اور آگے بڑھو میرے بھائی، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، حرام کمائی کا فتنہ۔ ایک نوجوان کے پاس 10,000 کا موبائل ہے، پاور لوم چلانے والا، چھوٹا موٹا بزنس کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا نوجوان ہے۔ اسے شوق پیدا ہوا، مجھے 60-70 ہزار کا آئی فون لینا ہے۔ چادر اس کی چھوٹی ہے اور پیر اسے پورا پھیلانا ہے۔ اس کی اوقات اور حیثیت سے بڑا اس کا شوق ہے۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ آن لائن سٹے بازی میں مبتلا ہو جا رہا ہے، وہ ڈریم 11 پہ جا کے جوا کھیل رہا ہے، وہ IPL میں سٹا لگا رہا ہے، وہ آن لائن ایپس کے ذریعے حرام کمائی کر کے راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب جوا ہے تو جوئے میں تو دونوں چانس ہے نا، 1 لاکھ لگایا، 1 لاکھ کا 2 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ کا 0 بھی ہو سکتا ہے۔ اب 1 لاکھ اس نے لگایا قرضے لے کر کے، لوگوں سے ادھار مانگ کر کے، اور ڈریم 11 پہ، کسی جوا کے ایپ پہ، کسی سٹے کے ایپ پہ لگا دیا اس نے، پیسہ ڈوب گیا۔ اب قرضدار اس کے گھر پہ دوڑ رہے، پیسہ دے میرا، اور یہ دروازے کنڈی لگا کے گھر میں بیٹھا، ماں باپ کی عزت کو خطرے میں ڈالا۔ اسی مئو کی سرزمین سے مجھے دوستوں نے بتایا بعض نوجوانوں نے اسی جوئے اور سٹے بازی کی لعنت میں گرفتار ہو کر خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لی، سوسائڈ کر لی۔ میرے نوجوانوں، ایسی حرام کمائی کے چکر میں اپنے گھر والوں کے سکون کو برباد مت کرو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو، پراپر چینل سے پیسہ کماؤ۔ اسی ملک میں بڑے بڑے ادیوگ پتی ہوئے، بڑے بڑے تاجر ہوئے۔ ابھی ایک بہت بڑے ہمارے ملک کے ادیوگ پتی کا انتقال ہوا، رتن ٹاٹا، پارسی مذہب کے ماننے والے تھے۔ ہمارے ملک میں پارسی لوگ بہت چھوٹی تعداد میں ہیں، بڑی چھوٹی کمیونٹی ہے، مگر آج پارسی لوگ بڑے پیسے والے ہیں۔ اسی ملک میں جین مذہب کے ماننے والے بڑے تھوڑے سے ہیں، مگر بہت پیسے کمانے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام آپ کو مال کمانے سے منع نہیں کرتا، خوب پیسے کماؤ، حلال اور پراپر چینل سے، حلال طریقے سے پیسے کماؤ۔ حرام طریقے سے پیسے کمانا اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ جب انٹرنیٹ چلائیں گے، جب موبائل چلائیں گے، بڑے بڑے فلم اسٹار پرچار کریں گے جوئے کا، بڑے بڑے سیلیبریٹی پرچار کریں گے حرام کاروبار کا۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے اور حرام سے بچ کر کے اپنے آپ کو حلال میں لگا کے رکھنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں پر آنے والا ہے جب مال کمانے کے سلسلے میں لوگ بھول جائیں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے، اسلام کو گالیاں دی جائیں، آپ کے نبی کا نام لے کر کے آپ کے نبی کے خلاف زہر بھری باتیں کہی جائیں گی، اور ری ایکشن میں آ کر کے پرتیکریا کے طور پر، رد عمل کے طور پر اگر کوئی آپ نے کام کیا تو فوراً آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے بھی لوگ کھڑے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، ایک ایسے نازک دور میں جب کھلے عام ہمارے نبی کی توہین کی جا رہی ہے، میں کھلے لفظوں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بلا کہہ دے، ہمارے اوپر کیچڑ اچھال دے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف الٹے سیدھے جملے بول دے، اور اگر اپنے نبی کے خلاف وہ گندے اور گھناؤنے جملے سننے کے بعد بھی آپ کو اپنے دل میں کوئی ہلچل محسوس نہ ہو، آپ کے دل کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، آپ کو اپنے دل و دماغ میں کوئی غصہ محسوس نہ ہو، تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کے اندر، سینے کے اندر ایمان کہیں نہ کہیں مردہ ہو رہا ہے۔ ہماری اپنی جانیں، ہمارے جان و مال، ہمارے ماں باپ، ہماری عزت و قربان ہے ہمارے رسول کی ناموس کے اوپر، میرے رسول سے ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔
ہمارے نبی کو برا بلا کہا جائے ہم اسے گوارا نہیں کر سکتے. یہ میسج دنیا تک جانا چاہیے, یہ میسج حکومتوں تک جانا چاہیے کہ ہمیں تم نے کہا, ہم نے گوارا کر لیا, ہمارے نبی کے خلاف بولو گے اور یہ سوچو گے کہ ہم برداشت کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں ہم قانون توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم اراجکتا پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم فساد کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, مگر ہاں ہمارا ایمان یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ہمارے نبی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں. تم ہمیں گالیاں دے دو ہم گوارا کر لیں گے, لیکن ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے رسول کی ناموس پر. میرے عزیزوں, میرے ساتھیوں, اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آپ کے نبی کو, آپ کے دین کو, آپ کے قرآن کو مختلف طریقوں سے توہین کی جائے گی, برا بھلا کہا جائے گا. اس ایسے دور میں آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ کی دو بڑی بڑی ذمہ داری ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے سامنے قرآن کا صحیح انٹروڈکشن پیش کریں, آپ دنیا کے سامنے نبی کی صحیح سیرت پیش کریں. یہ نبی کو گالی بکنے والے, یہ قرآن کو جلانے والے, انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی قرآن کو نہ جلایا ہوتا. میرے نبی کے خلاف زہر بکنے والوں نے اگر واقعی میں میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو جیسے مہاتما گاندھی نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں, جیسے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں, ان دشمنوں نے بھی پڑھے ہوتے. مسئلہ یہی ہے میرے بھائیوں, انہوں نے نبی کو پڑھا نہیں, انہوں نے نبی کو جانا نہیں, اور ہم نے کبھی نبی کی شان کو دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا. ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے, اسلام کو, قرآن کو, نبی کو انٹروڈیوس کرانا ہے, اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے, ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہمیں اپنے آپ کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل کے دکھانا ہے. اپنے نبی کا کردار, آپ کاروبار بھی کریں, آپ بزنس بھی کریں, آپ نوکری بھی کریں, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, آپ کا رہن سہن, آپ کی بول چال, آپ کی گفتگو, آپ کا کیریکٹر یہ بتائے کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, یہ اسلام کے ماننے والے ہیں. دوسروں کو تکلیف دینا اور دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکانا یہ میرے نبی کی شان اور میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھوں, ہمارے کچھ احباب بنارس سے آئے ہوئے ہیں. میں بنارس میں بھی حال ہی میں پروگرام ہوا تھا آزاد پارک میں, وہاں بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ بنارس میں ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے. بڑا اماؤنٹ ہے, 70-75 لاکھ کا اماؤنٹ ہے. وہ لوگ بیچارے پریشان ہیں, وہ علاقہ کمزور لوگوں کا علاقہ ہے. وہ تعاون کے لیے ہمارے وہ بھائی آئے ہیں, شاید پیچھے کے انہوں نے اسٹال لگایا بھی, یہاں پہ حاجی صاحب وہاں کے تھے. آپ حضرات آئے ہیں, جو بھی تعاون ہو سکے ان کا کرتے ہوئے جائیں. اللہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں, آج فتنوں کے اس دور میں ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے خواتین کی اور اپنے گھر کی لڑکیوں کی ہم صحیح تربیت. واللہ آج سنڈے کو, اتوار کو, کسی بھی تہوار کے دن آپ جب بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جب نکلتے ہیں اور کوئی مسلمان عورت, کوئی مسلمان لڑکی کسی مشرک کے ساتھ, کسی غیر مسلم کے ساتھ, کسی اسلام کے نہ ماننے والے کے ساتھ جب وہ غلط حرکتیں کرتے ہوئے یا رنگریاں کرتے ہوئے نظر آتی ہے میرے بھائیوں, تو خون کے آنسو ہونے کو دل چاہتا ہے. غم و غصے کی ایک کیفیت دوڑ جاتی ہے کہ ہماری قوم کہاں پہنچ گئی. میرے بھائیوں, اسلامی تاریخ میں یہ دور کبھی نہیں دیکھا گیا. ہماری تاریخ تو بڑی روشن رہی ہے. صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کو یہودیوں کی لڑکیوں نے ننگے ہو کر اور اپنے جسم کو برہنہ کر کے انہیں خریدنے کی کوشش کی, انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی, مگر صلاح الدین ایوبی کے جو فوجی تھے وہ تیار نہیں ہوئے. انہوں نے اسلام کو اور ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. ہماری تاریخ تو بڑے پاک دامن اور پاک باز لوگوں کی تاریخ رہی ہے میرے بھائی. ابھی شیخ جنید مکی صاحب نے واقعہ بیان کیا. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, جا رہے راستے میں, اور ان کی دور جاہلیت کی ایک محبوبہ ہے جس سے دور جاہلیت میں ان کا تعلق تھا, کنیکشن تھا, ان سے ان کا ریلیشن شپ تھی. اس عورت نے ان کو دیکھا اور اپنے پاس بلانے کی کوشش کی, گناہ کی دعوت دینے کی کوشش کی. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, پہلے کی بات الگ تھی, اب میں اسلام لا چکا ہوں اور اسلام زناکاری سے روکتا ہے, بدکاری سے روکتا ہے. حضرت مرثد آگے بڑھ گئے. میرے بھائیوں, صحابہ کرام نے گناہ کا موقع ملنے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. آج ہماری قوم انسٹاگرام پر, فیس بک پر, سوشل میڈیا پر گناہ کے موقع تلاش کر رہی ہے, زنا کے موقع تلاش کر رہی ہے. آپ یقین جانیں, گھر سے سر سے پیر تک نقاب پہننے والی اور ہاتھوں میں دستانہ پہننے والی اور پیروں میں موزہ پہن کر کے نکلنے والی لڑکیاں بھی آج
मुजफ्फर नगर के होटल में रेड पड़ा है, वहां से पकड़ी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ हमने नकाब तो पहनाया है, हमने पर्दा तो कराया है, मगर हमने तरबियत नहीं की है, हमने अल्लाह का खौफ अपने बच्चों के अंदर नहीं पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वाक़िफ़हुम फिल्लाह, अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करो। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, आप रात में तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप पांचों टाइम के नमाजी हैं, लेकिन अगर आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपका पूरा घराना अगर दीन से दूर है, हया से दूर है, गैरत से दूर है, तो मेरे भाइयों अल्लाह के यहाँ आपकी गर्दन नहीं बच पाएगी। अल्लाह पूछेगा तू एक बाप था, तूने अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका बेहयाई से, अपने बेटे को क्यों नहीं रोका बदकारी से। बाप और माँ के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फितनों के इस दौर में एक माँ को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी, एक बाप को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी। मेरे अजीजों, फितनों के इस दौर में एक और बहुत बड़ा फितना जो हमारे नौजवानों को अपनी चपेट में ले रहा है, और वो फितना क्या है? दीन के नाम पर कोई कुछ भी कहे हम उसे मानने को तैयार हो जाते हैं। पहले यूट्यूब का दौर नहीं था, पहले फेसबुक का दौर नहीं था, तो लोग उलमा से जुड़े रहते थे, अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से पूछते थे, उनकी तकरीरों को सुनते थे। आज हमारे पास गूगल आ गया, यूट्यूब आ गया, अब हमें किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है, हम गूगल से पूछेंगे ये हलाल है कि हराम है, ये जायज है कि नाजायज है। जब हमने इंटरनेट को आलिम बना दिया, हमने गूगल और यूट्यूब को मुफ्ती बना दिया, रिजल्ट ये निकला, नतीजा ये निकला कि आज हमारी सफों में हदीस का इनकार करने वाले भी पैदा हो गए, हमारी सफों में अज़ाब कब्र का इनकार करने वाले भी पैदा हो गए, हमारी सफों में इसी बिहार की सरजमीन पे दरभंगा से एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम शकील बिन हनीफ है। उसने कहा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं, मैं वो मेहदी हूं जिसकी पेशिन गोई अल्लाह के नबी ने की है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उसके झांसे में आ गए। अभी मेरे पास भदोई, बनारस से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जगह है भदोई से मेरे पास कॉल आया, वहां के कई नौजवान इस फितने में पड़ गए। मेरे अजीजों, ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। अपने उलमा को पहचानो, उलमाए रब्बानी को पहचानो, कुरान और सुन्नत बयान करने वाले उलमा को पहचानो और दीन को उनसे हासिल करो। जाहिलों को ये हक न दो कि वो तुम्हें फतवे बयान करें। जो कुरान और हदीस का इल्म नहीं रखते उन्हें मुफ्ती का दर्जा न दो, उन्हें आलिम का दर्जा न दो, उनसे दीन न सीखो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना भी आएगा जब दुनिया से अल्लाह उलमा को उठा लेगा। और मैं तो ऐसी बस्ती में बैठा हूं, अल्लाहु अकबर, मुबारकपुर की वो बस्ती है जहां अरबों अजम से लोग आते थे। यही शेखुल हदीस अल्लामा साहिबे तोहफा अल्लामा अब्दुल रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, इसी मुबारकपुर की सरजमीन पर हमारे शेखुल हदीस साहिब मिरात अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी, ये वो हस्तियां थी जिनके इल्म का लोहा अरबों अजम ने माना, जिनसे हदीस की सनद लेने उस जमाने में भी लोग आते थे। और आज भी हमारे शेख अब्दुल रहमान हफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हयात में बरकत दे, उनको सेहत अता फरमाए, आज भी लोग उनसे सनद लेने के लिए बड़े दूर दराज से आते हैं। ये उलमा की सरजमीन है मेरे भाई, ये उलमा की बड़ी इल्मी सरजमीन है। जब आप एक इल्मी सरजमीन से और उलमा की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी है। ये साल में कोई जलसा करा लेना, कोई भीड़ इकट्ठा कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। आपकी जिंदगी से, आपके आदात और अतवार से, आपकी बोलचाल से, आपके रहन सहन से वो इल्म, वो तकवा, वो दीनदारी झलकनी चाहिए जो सरजमीन मुबारकपुर की खासियत है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, और जब जाहिलों को सरदार बना लेंगे तो क्या होगा? जाहिल मुफ्ती बन जाएंगे और फदल्लु व अज़ल्लु, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और बात बयान करके बात खत्म करूंगा। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, और फितनों के इस दौर में एक बहुत बड़ी मजबूत चीज हमारे पास मौजूद है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद। कभी गौर करना कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा था। मेरे नौजवानों, अपने यूट्यूब की जरा हिस्ट्री उठा के देखो कि आखिरी बार आपने कुरान कब सुना था। कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये सिर्फ कोई बरकत की किताब नहीं है, कोई पढ़ के थूक करके दम करने की किताब नहीं है।
یہ قرآن شفا ہے دلوں کی، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن آپ اس قرآن کو قاعدے سے ترجمہ اور معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں، واللہ العظیم آپ کے دل سے مال کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ مگر افسوس، موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ پر ایک گھنٹے کے لیے نیٹ پیک بند ہو جائے، ریچارج ختم ہو جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، کس کی کال آئی ہوگی۔ یہ قرآن اللہ کی آخری کال ہے، یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے، اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، اس قرآن پر غور نہیں کرتے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ میرے بندو جب تم قرآن پر غور نہیں کرو گے اور قرآن پر تدبر نہیں کرو گے تو تمہارے دل لاک ہو جائیں گے، تمہارے دلوں پر تالے پڑ جائیں گے، اور آج ہمارے دلوں پر یقیناً تالے پڑ چکے ہیں میرے بھائیوں، یہ دل لاک ہو چکے ہیں، یہ دل پتھر ہو چکے ہیں، یہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، 2 گھنٹہ تقریریں ہو رہی ہیں، رات میں تقریر سنی، صبح کو زندگی نارمل گزر رہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں دل کے اس تالے کو کھولو، دل کی اس سختی کو دور کرو، قرآن سے اپنا ناطہ جوڑو، روزانہ جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالو، قرآن کی کوئی مستند اور آتھینٹک تفسیر خرید کر کے اس کا مطالعہ کرو، قرآن کو ٹائم دو۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی فیملی کو لے کر کے روزانہ گھر میں ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور گھر والوں کے بیچ میں ایسا ماحول بناتے ہیں کہ ہم ڈیلی ایک آیت پڑھیں اور اس ایک آیت پر ہم عمل کریں۔ ہم نے بعض احباب کو ایسا کرتے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں اپنے گھر میں بڑی برکت محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں آج ہماری مسجدوں میں، اکثر مسجدوں میں، ہمارے اہل حدیثوں کی مسجدوں میں تو چلو الحمدللہ عورتوں کا انتظام ہے، ہمارے دوسرے مسلک کے بھائیوں کے ہاں عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یہ کہہ رہی ہے، اور دوسرے مسلک کے بڑے بڑے علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ اب عورتوں کا انتظام بھی مسجد میں ہونا چاہیے۔ پہلے کے دور کی بات الگ تھی، آج ہماری عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے انسٹاگرام موجود ہے، فیس بک موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، انہیں دین سے جوڑنے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ سال میں ایک گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر سے آپ کی عورتوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرو میرے بھائیوں، گھروں میں قرآن و سنت کے دروس ہوں، گھروں میں قرآن و حدیث پڑھا جائے، آپ کے گھر کی عورتیں قرآن و حدیث کو سنیں، مسئلے مسائل کو جانیں، صحیح غلط کو جانیں، اس سے بھی انشاءاللہ گھر کے ماحول میں بہت فرق آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اگر لاٹھی بھی اٹھانا پڑے ولا ترفع عصاک عنہم غضبا، اگر مارنا بھی پڑے تو مارنے سے مت چوکو۔ بچوں سے پیار اپنی جگہ ہے، بچوں کی تربیت اپنی جگہ ہے، جہاں پیار کی جگہ ہے وہاں پیار ہونا چاہیے، جہاں مارنے کی جگہ ہے وہاں آپ سختی بھی کیجئے۔ میرے عزیزوں فتنوں کے اس دور میں یہ چند ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، شروع میں جو بات میں نے کہی تھی کہ فتنوں کے اس دور میں ہمارے لیے راہ نجات یہی رسول اللہ کا دیا ہوا منہج اور طریقہ ہے میرے بھائی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہی پیغام آج کے اس اسٹیج کا ہے، اس پروگرام سے کوئی دوسرا پیغام نہیں، یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو اس ڈھرے پر گزارو، اس نہج پر گزارو کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔